اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، لیکن کچھ بہت بڑی ایسی نعمتیں ہیں جن کو ہم نعمت گردانتے ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، جیسے کہ انسانی جسم، اور انسانی جسم میں بھی دو بہت اہم اعضاء کہ جن کے بغیر دنیا اندھیری لگتی ہے، کہ جن کے بغیر آپ اس دنیا کی خوبصورتی کو اپنے اندر جذب نہیں کر سکتے۔ آپ صحیح سمجھے، بات آنکھوں کی ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ کیا بغیر آنکھوں کے ہم کچھ کرنے کے قابل ہیں؟ لیکن کچھ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس کیا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، اور دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ آج آپ کی ملاقات ہم ایک ایسے ہی عظیم انسان سے کرواتے ہیں جن کے پاس ظاہری دو آنکھیں تو نہیں ہیں، مگر انہوں نے اپنے دل کی آنکھیں بند نہ ہونے دیں اور اتنا بڑا کام کر دکھایا کہ آنکھوں والے بھی دنگ رہ جائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ألا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہارون الرشید ہے، اور میں اس وقت پاکستان بیت المال ہیڈ آفس میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں، اور مختصر تعارف یہ ہے کہ ہم 5 بھائی جو ہیں وہ قوت بینائی سے محروم ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک نے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ زندگی میں بہت سی کامیابیاں سمیٹ رکھی ہیں، اور ہر شخص ہم میں سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی کسی مصروفیات میں اور اپنا سورس آف انکم خود پیدا کر کے اور جو ہے نا وہ ایک بہت اچھا زندگی میں جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب نے قرآن مجید کی تقسیم کو بہتر بنانے کے لیے امہ ویلفیئر کے ساتھ مل کر کام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ امہ ویلفیئر ایک فلاحی ادارہ ہے اور بہت سے شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تقسیم کے کام کو مزید آگے بڑھایا گیا اور بہت سے مستحقین افراد میں قرآن مجید کو تقسیم کیا گیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو حفظ کرنا سبھی مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے، مگر کیا بغیر آنکھوں کے قرآن مجید کو حفظ کیا جا سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں نے جس طرح سے قرآن مجید یاد کیا، میرے والد صاحب نے جو ہے وہ مجھے ایک ایک آیت کئی بار میرے ساتھ دہرا کر اور مجھے آیات وہ ذہن نشین کراتے تھے، اور پھر مطلب یہ ایک خاصا مشکل کام تھا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یعنی اگر آپ کہیں مدرسے میں یا کسی جگہ قرآن مجید حفظ کرتے ہیں تو شاید چونکہ مدارس میں اور مساجد میں بہت سے بچے طلبات ہوتے ہیں پڑھنے والے، تو وہ پھر کسی ایک شخص پر علماء حضرات یا اساتذہ جو ہیں وہ اتنا زیادہ فوکس نہیں کر سکتے۔ تو میرے تو چونکہ والد صاحب کو خود یہ انتہائی بڑا جنون کی حد تک شوق تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن ہوں، تو انہوں نے پھر اس لیے اپنے اس دین کے ساتھ جو ان کا جنون اور شوق تھا اس کی تکمیل میں جو ہے وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا، اور میں قرآن مجید جو ہے وہ یاد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نابینا افراد کی پڑھائی مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ ان کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے کہ جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حافظ ہارون رشید صاحب نے بھی ایسے ہی ادارے میں تعلیم حاصل کی۔ اسکول بھیجا گیا تو میں نے وہاں
دیکھا کہ جو ہمارا جو طریقہ تعلیم ہے ہمیں اس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے، یہ بریل سسٹم ہے، یہ ریڈنگ اور رائٹنگ کا میتھڈ ہے. جب چوتھی پانچویں چھٹی کلاس تک جاتے جاتے ہمیں اسی میتھڈ میں بریل کے اسی طریقہ کار میں ہمیں بکس دی گئیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید کا جہاں تک معاملہ تھا، ظاہر ہے کہ قرآن حفظ کرنا ہی ایک معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا، دہراتے رہنا، اور پھر اس کو یاد رکھنا بھی ایک جو ہے وہ ساری زندگی کا، تمام عمر کا ایک کام ہوتا ہے. تو اس وقت جب جس دور سے میں گزر رہا تھا تو قرآن مجید جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور بہت ہی زیادہ مشکل سے ایک نیشنل بک فاؤنڈیشن تھی جو یہ کام کر رہی تھی، لیکن انہوں نے بھی 1999 میں یہ کام جو ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، جو کہ مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال انہوں نے وہ کام ڈسکنٹینیو کر دیا تھا. اور جب وہ کر بھی رہے تھے تب بھی وہ بہت محدود پیمانے پر، یعنی ہر ضرورت رکھنے والے شخص کو جو ہے وہ میسر نہیں آتا تھا. بریل نابینا افراد کے لکھنے اور پڑھنے کا طریقہ ہے جس کی مدد سے نابینا افراد تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک کاغذ پہ نقطوں کی مدد سے حروف لکھے جاتے ہیں. یہ کیا نظام ہے اور اس سے کس طرح پڑھا جا سکتا ہے اور پھر اس کو کس طرح دماغ میں محفوظ رکھا جا سکتا ہے، اس پر حافظ ہارون رشید صاحب اپنے زندگی کے تجربات کی روشنی میں بہت کچھ سکھا سکیں گے ہمیں. بیسیکلی ویژولی امپیرڈ جو نابینا لوگ ہیں ان کے لکھنے اور پڑھنے کا ایک میتھڈ ہے. جیسے کہ دیکھنے والوں کے لیے پین اور پینسل کے ذریعے جو ہے وہ آپ کاغذ کے اوپر کچھ شکلیں بناتے ہیں اور ان کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے. یعنی جیسے با کی ایک اپنی شکل ہے، ہا کی ایک اپنی شکل ہے، خا کی ایک اپنی شکل ہے، اور وہ شکلیں آپ پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس کو دماغ میں محفوظ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ دوبارہ پہلے وہ جدا جدا اشکال آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کو پہچان کرائی جاتی ہے کہ علیحدہ علیحدہ دور دور حرف لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک اکیلا حرف، تو یہ اس کی پہچان ہے. پھر آپ جب پورا جملہ یا ایک پورا پیراگراف یا کچھ بھی جب آپ ملا کے سارا کچھ ایک ترتیب میں لکھتے ہیں، وہ پھر ایک پورے کا پورا پیٹرن آپ کی آنکھوں کے ذریعے آپ کے دماغ میں فیڈ ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ پھر جیسے ہی آپ کے سامنے کاغذ آتا ہے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک میتھڈ بنایا گیا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دیکھ نہیں سکتے، تو وہ ابھرے ہوئے حروف یعنی ڈاٹس کے ذریعے، اس میں بھی بالکل سیم یہی پیٹرن ہے کہ ڈاٹس کے ذریعے جو ہے وہ مختلف حرفوں کی مختلف اشکال ہیں. بس فرق یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی آنکھوں کے ذریعے وہ اشکال جو ہیں وہ پہلے دیکھتے 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 پھر آخر آپ کے دماغ میں وہ سیو ہوتی جاتی ہیں. اسی طرح ہم ان حروف کی اشکال جو ہیں وہ اپنی انگلیوں کے لمس سے وہ محسوس کرتے کرتے وہ پھر اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے بعد ساری ہمارا، یعنی آپ کا آنکھوں اور دماغ کا لنک ہے اور ہمارا فنگر اور ہمارے برین کا لنک ہے. بلند سوچ اور بصیرت رکھنے والوں کے عزم اور مقاصد بھی بلند ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنی ذات سے معاشرے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. حافظ ہارون رشید صاحب بھی ایسے ہی مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ اگر آپ خود کفیل ہوں کسی معاملے میں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک جو بڑا کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوسائٹی کے لیے یا اپنی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں، آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں کہ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے اپنے لیے جو ہے وہ فائدے مند وہ کام ہو، بلکہ وہ آپ کی کمیونٹی کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے ملک کے لیے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا بڑا فائدہ اس میں موجود ہو. تو یہ جو قرآن مجید کا کام ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے جو ہے وہ میری کمیونٹی کے لیے ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے کہ انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ تا قیامت فائدہ اٹھانے والے لوگ جو ہیں وہ آتے رہیں گے. تو اس کے بعد میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ بجائے اس کے کہ مختلف پلیٹ فارمز پہ جا کے بات کریں، جی ہمارے لیے قرآن مجید نہیں ہے، ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بریل کا اور عربی کا اور قرآن کے حوالے سے جو علم مجھے دیا ہے، میں اس کو خود کسی طرح سے بروئے کار لا کر ایک ایسا کام تخلیق کروں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک تو یہ کہ ایک سافٹ کاپی بن جائے گی،
چونکہ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اب بریل جو ہے وہ پہلے پرانے میتھڈز پہ یعنی مینول طریقے سے جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے ٹائپ رائٹرز کے ذریعے یا فریم کے ذریعے بہت مشکل سے لکھی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بریل مکمل طور پر کمپیوٹرائزڈ ہے. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کو پہلے اس کی ایک سافٹ کاپی اپنے پاس تیار کی جائے جس کی آنرشپ میرے اپنے پاس ہو. کسی بھی بڑے مقصد کو پھولوں کی سیج پر بیٹھ کر حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ راہ میں بہت سی مشکلات آتی ہیں جن کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے ہمارے محسن کی راہ میں بھی مشکلات آئیں، اور انہیں اس حوالے سے کس قسم کی معاونت کی ضرورت ہے انہی کی زبانیں سنتے ہیں. مشکلات کی جہاں تک بات ہے تو بہت ابتدا میں جب یہ قرآن مجید لکھ رہے تھے تو اس کے لیے جیسے آپ لوگوں کے پاس مائکروسافٹ ورڈ ہوتا ہے، پورا ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ پہلے اپنا ڈاکومنٹ جو ہے وہ ٹائپ کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے پاس بھی ہمارا کمپیوٹر کے اندر جو ہے وہ ڈکسبری بریل ٹرانسلیٹر کے نام سے ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو وہ چونکہ ہمارے پاس وہ پیڈ سافٹ ویئر نہیں تھا، اور اب تک جو ہے چونکہ مائکروسافٹ ورڈ جو ہے وہ تو پاکستان میں ہر کمپیوٹر یوزر کی چونکہ ضرورت ہے، تو اس کا تو کوئی نہ کوئی حل نکالا گیا ہے کہ کوئی کی ایسی بنا لی گئی ہے یا کوئی کریک کر لیتے ہیں سافٹ ویئر. لیکن چونکہ ہمارا یہ سافٹ ویئر جو صرف نابینا افراد کے استعمال کا ہے تو اس پر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کہ اس کو کوئی کریک کیا جائے یا کوئی کی بنائی جائے. تو ہمارے پاس سافٹ ویئر ڈیمو تھا جو بار بار اپنی ورکنگ چھوڑ دیتا تھا، بار بار وہ پرچیز کرنے کا ایرر، کبھی کیا مسئلہ. تو یہ بھی مشکلات آئیں. پھر ٹیم بھی بنانا مشکل تھا کہ لوگوں کو کس طرح کہاں سے، جن لوگوں سے ہر روز ہم لکھوائیں ان کو پیسے کہاں سے دیے جائیں، ان کو کیسے سرو کیا جائے اور کس طرح سے، مطلب بہت ساری دشواریوں سے گزر کر ہم نے یہ 3 برس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے یہ کام مکمل کیا. قرآن مجید کا یہ کام جو ہے وہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو جو ہے وہ ایک قرآن مجید کا تحفہ دیتے ہیں ایک ایسے شخص کو کہ جو نابینا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اسے قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو ہے وہ آنکھیں دے رہے ہیں. کیونکہ ریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، ریڈنگ اور رائٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاتھ ہی ہماری آنکھیں ہیں. تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ لوگ اس کام میں جو ہے وہ ضرور کنٹریبیوٹ کریں، کیونکہ یہ ایسا کام ہے کہ یہ قرآن مجید جب تک موجود رہے گا، اور ایک نابینا شخص جس کو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ قرآن مجید جو ایک مجھے ملا ہے یہی بہت مشکل سے مجھے ملا ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر یہ ضائع ہو جائے یا خراب ہو جائے یا اس کے حروف مٹ جائیں تو مجھے بار بار کوئی نہیں دے گا. یہ اس شخص کو احساس ہوتا ہے تو وہ اس کو یقیناً سنبھال کر رکھتا ہے. اور پھر ہم نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی نابینا شخص جو ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی فیملیز جو ہیں وہ قرآن مجید اگر ان کی ضرورت کا نہ ہو، یعنی ان کے گھر میں یا ان کے آس پاس کوئی اور فرد قرآن مجید کو اس سے استفادہ کرنے والا نہ ہو، تو وہ قرآن مجید جو ہے وہ ریٹرن کرتے ہیں اور وہ کسی اور شخص کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے جو مستحق ہوتا ہے اور جو پڑھ سکتا ہے. تو جب تک کسی کا دیا ہوا، یعنی اگر ایک ایسا قرآن پاک ہے کہ جس میں ایک صفحہ جو ہے وہ آپ کا ڈونیٹ کیا ہوا ہے، تو وہ جب تک قرآن مجید سے اس سے استفادہ ہوتا رہے گا تو میرے خیال میں کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں وہ دنیا میں موجود رہے یا نہ رہے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اس کی اہمیت کا سب کو جو ہے وہ اندازہ ہونا چاہیے. پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق 35 لاکھ نابینا افراد ہیں، لیکن اب کسی حد تک ان کا شمار اسپیشل پرسنز میں نہیں ہوتا. وہ معاشرے کا باشعور اور کارآمد حصہ ہیں. معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی محرومی کو راستے کی رکاوٹ نہیں سمجھتے، اور ووکیشنل سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ PhD یعنی اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں بھی حاصل کرتے ہیں. حکومت اور نجی ادارے بھی ان کی سرپرستی کرتے نظر آتے ہیں. قرآن سے محبت اور اس علم کو ایک ایک کے سینے میں اتارنے کے لیے دل کی آنکھیں رکھنے والی اس شخصیت نے بہترین کام سر انجام دیا ہے. انہوں نے اپنے محدود وسائل کے باوجود 700 سے زائد قرآن تقسیم کیے، وہ بھی بلا معاوضہ. یہاں پر ہمارے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھنے میں کتنا وقت صرف کیا ہے، اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے والے ایسے بے لوث اور مخلص لوگوں کی ہم نے کتنی مدد کی ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابیاں قرآن سے منسلک ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا حقیقی علم عطا فرمائے. آمین.